the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Surah Al-Baqarah, verse number 21 and 22. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہت بڑی دلیل ہے. حضرت امام ابو حنیفہ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے وجود پر دلیل دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ چھوڑو، میں کسی اور سوچ میں مصروف ہوں. کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کی تجارتی چیزیں ہیں، نہ کوئی اس کا نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، باوجود اس کے وہ برابر آ جا رہی ہے اور بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی پھاڑتی گزر جاتی ہے. ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، چلنے کی جگہ پر چلتی رہتی ہے، نہ اس کا کوئی ملاح ہے نہ منتظر. سوال کرنے والوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ کوئی عقل مند ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتنی بڑی کشتی اتنے بڑے نظام کے ساتھ تلاطم والے سمندر میں آئے جائے اور کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، افسوس تمہاری عقلوں پر. ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان و زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور ان کا مالک، حاکم، خالق کوئی نہ ہو. یہ جواب سن کر وہ لوگ ہکا بکا ہو گئے اور حق معلوم کر کے مسلمان ہو گئے. ایسا ہی سوال امام احمد بن حنبل سے بھی ہوا، تو انہوں نے ایک نہایت خوبصورت جواب دیا کہ یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، اور وہ باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے. اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں داخل نہیں ہو سکتی. اچانک اس کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے. بتاؤ اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں؟ اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالاتر اور اس کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار خالق یکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتا ہے. یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرے، اس سے سبق سیکھے، کیونکہ یہی پیغمبروں کا شیوا تھا، یہی صحابہ کا شیوا تھا، یہی برگزیدہ لوگوں کا شیوا تھا، تبع تابعین یعنی. تو اگر انسان اپنے دل و دماغ کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی ارد گرد کی چیزوں کا مشاہدہ کرے، تبھی وہ اپنے آپ کو اندر سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، تبھی وہ اپنے کریٹر کو پہچان سکتا ہے کہ اس کے کریٹ ہونے کا کیا پرپس ہے، تبھی یہ وہ چیز فائنڈ کر سکتا ہے.
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے، لیکن غلام کام کاج کر کے جو کچھ اسے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کو دے دے۔ تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہیں روزی دینے والا تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔